وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے، یعنی کہ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا تعارف، اس کے مضامین اور اس کے فضائل اور اس کا مقام نزول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کی سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت کیا ہے اور سورہ بقرہ کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے مقام نزول پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ترمذی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے شعب الایمان میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کے کتنے فضائل ہیں۔ آج سے آپ بھی سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کم از کم سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کو صبح اور شام لازمی اپنے ذکر میں شامل کر لیجئے کہ وہ آپ لازمی پڑھا کریں۔
اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان یعنی اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ ہے۔ پھر تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ بعیدہ زمین کے آخری 7ویں طبقے کا نام ہے اور عروبہ 7ویں آسمان کا نام ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق اور اسرار کے ساتھ پڑھی، اور جس دن ختم کی اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی۔ یعنی یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہوں نے جب سورہ بقرہ کو 12 سال میں تمام حقائق اور اسرار کے ساتھ پڑھا اور جس دن اسے ختم کیا تو پھر اس خوشی میں کھانا جو ہے وہ بانٹا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شرینی وغیرہ کو تقسیم کرنا اور خوشی منانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ اب دیکھیے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں سب سے بڑی جو ہے یہی سورت ہے سورہ بقرہ، کیونکہ اس میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمے ہیں اور 25500 حرف ہیں، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدانیہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہیں اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام اس صورت میں ہیں اتنے اور صورتوں میں نہیں ہیں۔ یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تمام کے تمام احکامات تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس صورت میں کتنے زیادہ احکامات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی اور بڑی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ قدرت کاملہ کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں وہ رب تعالیٰ بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی بھر سکتا ہے۔ صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ ہاتھی اور اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چیونٹی کا جسم نہایت معمولی ہے، لیکن جتنے عضو ہاتھی اور اونٹ میں ہیں قریب وہ سب عضو جو ہیں وہ چونٹی میں بھی ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے جو سورہ بقرہ ہے اس کے مضامین کیا ہیں؟ سورہ بقرہ چونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے کہ بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں مزید یہ والے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے
قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس میں ابلیس کی نافرمانی کو بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے وہ شیطان بن گیا۔ پھر اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات جو ہے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ پھر اس میں تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ، اس کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ وہ سارے مضامین ہیں جو کہ سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تمام آیتیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ میں یہ پڑھیں گے، یہ سارے کے سارے مضامین، اور ان کو ڈسکس کیا جائے گا تاکہ ہر مضمون جو ہے وہ کھول کے آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ آپ کو سب کے سب جو احکامات ہیں ان کی سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورہ بقرہ کی مناسبت ہے وہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔